شب جمعہ ہے، آپ تمام حضرات و خواتین سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شب جمعہ کے اعمال اور ہفتہ وار مجلس امام حسین علیہ السلام کے بانیان جناب حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات بالاخص حاجی صاحب کے والدین شریفین سیدہ کنیز فاطمہ رضوی بنت سید اولاد حسین شاہ اور پرسوں دفن ہونے والے بڑے مخلص مومن عزادار حسین ملک الطاف حسین ابن ملک جہان خان اور کچھ مؤمنین مؤمنات جن کے نام دیے گئے ہیں مرحومین کے، حسین علی رجب علی ساگر والا، سلطان علی بہادر علی پیر بھائی، زہرا بنت فاضل، خدیجہ بنت قاسم، مصطفیٰ حسین ساگر والا، طاہرہ بنت بہادر علی پیر بھائی، ساگر فیملی، بابا فیملی، مرحومین آف محمد ذوالفقار حسین و اہلیہ، مرحومین آف شاہد حسین، خود شاہد حسین سید مرحوم اور ان کی فیملی کے مرحومین، سید محمد عباس، سید محمد اسد عباس اور قرۃ العین کے مرحومین مرحومات، فیملی آف ملک امیر محمد خان، فیملی آف راجہ حسن رضا، فیملی آف سید اصغر نقوی، فیملی آف آغا مختار، مرحومین آف کاظم رضا رضوی، ان سب مرحومین مرحومات کو بخش دیں، اور جتنے بھی مؤمنین مؤمنات المہدی سے متعلق تھے آج دنیا میں نہیں رہے، اور کل انحاء عالم میں وفات پانے والے تمام مومنین مومنات کی ارواح کو بخش دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پروردگار اس فاتحہ اور اخلاص اس مجلس سے امام حسین علیہ السلام، قراءت یاسین، دعائے کمیل، حدیث شریف کے ساتھ زیارت امام مظلوم علیہ السلام اور فاتحہ اخلاص پڑھنے سننے والوں کے ثواب کو، ان منظورین کو جن کے میں نے نام لیے ہیں اور جنہوں نے قراءت کی ہے یعنی مجلس پڑھی ہے، ان سب کے مرحومین کو، پروفیسر راجہ حسن رضا خاور علی خاوری، انیس حیدر نقوی، نور رضا حسین قمبر زیدی، سید ذکی، تسیم الزمان سحر کے مرحومین، اور جو المہدی سینٹر میں اس وقت موجود ہیں، امتیاز حسن، مظہر قریشی، خلیفہ مہدی حسن اور آغا فیملی کے افراد، حاجی صاحب کے جمیع مرحومین، میرے مرحومین مرحومات کو ایصال فرما۔ یا اللہ ان سب کے منظورین کے درجات متعالی فرما۔ شب جمعہ ہے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما، ہم سب کو امام زمانہ کے ساتھیوں میں شمار فرما، کرونا وائرس کا خاتمہ فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمعاندین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من یوم ظلمهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحق في القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشکورا. قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات، آج کی شب جمعہ کی مجلس امام حسین علیہ السلام ہفتہ وار مجلس ہے. اگرچہ اس کا اسٹیٹس آن لائن ورچوئل ہے، مگر کچھ ہمارے مؤمنین ہر شب جمعہ میں آ جاتے ہیں. 8 10 15 لوگ اگر آ جائیں تو کوئی حرج نہیں، زیادہ رش نہیں کرنا ان ایام میں. اللہ کریم روٹین برقرار فرمائے اور کرونا وائرس کا خاتمہ ہو تاکہ ان مجالسوں کو پر رونق انداز میں ہم منعقد کر پائیں. سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں شب جمعہ کے ان اعمال اور اس مجلس حسین سلام اللہ علیہ کی بانیہ جو ہم سے کچھ سال قبل بچھڑ گئیں، ہماری باجی سیدہ کنیز فاطمہ رضوی بنت سید اولاد حسین شاہ کے لیے کہ اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی اور ان کے رضوی فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں. حضار محترم، ناظرین و ناظرات، پڑھنے سننے والوں جن کے میں نے نام لیے یا نام نہیں لیے، سب کے خاص طور پر ہمارے عامر کاظمی جو حال ہی میں انتقال کر گئے، ان سب کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں. اور اپنے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتا ہوں، بھائی بہنوں کے لیے بھی جو ہمارے المہدی ٹی وی سے پروگرام دیکھ رہے ہیں، مجلس دیکھ رہے ہیں، ان سب کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں. آج کا عنوان ہمارا منازل آخرت نمبر 105 ہے. ماشاءاللہ دیکھتے دیکھتے ہم 105ویں مرحلے میں آج داخل ہو گئے. اور آج کی میری گفتگو بڑی ایکسکلوسیو ہے، بڑی اسپیشل ہے، بڑی اہم ہے. اور آج میں تقریباً ساری گفتگو شب جمعہ کے بارے میں کروں گا کہ شب جمعہ منازل آخرت کی مشکلات میں ہمارے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے کیسے ممد و معاون ثابت ہو سکتی. پہلے تو کچھ حدیثیں جلدی جلدی سن لیجئے. عربی کو میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ جلدی جلدی آپ تک میسج پہنچ جائے. پہلی حدیث مبارک یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ساعت شب و روز جمعہ میں، ہر گھنٹے میں، 24 گھنٹے ہیں، ہر گھنٹے میں اللہ 6 لاکھ خوش قسمت افراد کو توبۃ النصوحہ کی کشتی پر
سوار فرما کے معاف کرتا ہے۔ لہذا شب جمعہ اور روز جمعہ کو آپ کبھی فراموش نہ کریں، یعنی جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، یہ الفاظ ہے روایت کے، جہنم سے وہ آزاد ہو جاتے ہیں، جنت کے وہ مستحق ہو جاتے ہیں۔ 6 لاکھ لوگ، اللہ ان 6 لاکھ لوگوں میں ہمیں شمار فرمائے۔ دوسری روایت مولا کائنات سلام اللہ علیہ سے ہے کہ اگر کوئی گروہ اور جماعت، کوئی گروپ مستوجب سزا ہو چکا ہو، مستحق عذاب ہو چکا ہو، اور وہ شب و روز جمعہ میں دعا کر لے تو اللہ عز و جل اس کو معاف فرما دیتا، یعنی پکڑا گیا ہے، پکڑا جا چکا ہے، اس پکڑے ہوئے کو اللہ گرفت سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ روز و شب جمعہ کی یہ اہمیت، تیسری چوتھی پانچویں چھٹی یہ ساری اب آگے جو آ رہی ہیں تقریباً 10ویں تک، یہ ایک صرف آئے گی مولا کائنات سے، باقی ہمارے چھٹے امام سے۔ سنتے جائیے، فرماتے ہیں شب جمعہ گناہ کرنے سے بچو، اس لیے کہ اس میں کیے گئے گناہ کئی درجہ ملٹی پلائی ہو کر لکھے جاتے ہیں۔ لہذا جو شب جمعہ میں گانوں کی محفلوں میں جاتے ہیں، یا گانے سنتے ہیں، یا موویز دیکھتے ہیں، یا ڈراموں میں فضولیات میں وقت برباد کرتے ہیں، یا شب جمعہ میں دعوتیں اڑاتے ہیں جن میں غیبتوں کے دور ہوتے ہیں، وہ ملٹی پلائی کر کے اپنے گناہ کو مستحق جہنم بنتے ہیں۔ فرمایا شب جمعہ میں دعا اور نماز کے علاوہ کوئی کام نہ کرو، شب جمعہ میں مصروف رہو، دعا میں، نماز میں۔ کیوں؟ اللہ تمام فرشتوں کو آسمان اول پر بھیج دیتا ہے کہ وہاں سے دیکھتے ہوئے نیک بندوں کی نیکیوں میں اضافہ کرتے رہے۔ جمعرات کی شب میں ملائکہ آسمانوں سے اترتے ہیں، اس حال میں کہ ان کے پاس سونے کے قلم ہوتے ہیں، ہر فرشتے کے بعد سونے کے قلم ہے، لگتا ہے کہ چاندی کے ورق ہیں، اور وہ جمعرات میں اور جمعہ میں 24 گھنٹوں میں صرف محمد و آل محمد پر پڑھا گیا درود لکھتے ہیں، کچھ اور لکھتے ہی نہیں۔ لہذا ان 24 گھنٹوں میں درود کی بارش کرتے رہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو سورہ بنی اسرائیل پڑھے گا اس مقدس شب میں، اللہ اسے امام زمانہ کے ساتھیوں میں شمار کر کے دنیا سے لے جائے گا۔ امام کی زیارت اسے حتماً نصیب ہوگی۔ شب جمعہ میں یا روز جمعہ میں جو سورہ احقاف کی تلاوت کرے گا، دنیا کی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی، آخرت کا خوف بھی چلا جائے گا۔ سورہ کہف کی جو تلاوت کرے گا تو وہ شہید مرے گا، بستر مرگ پہ کیوں نہ مر جائے، اسٹیٹس اس کا شہید کا ہوگا، قیامت کے دن شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ وہ دعا بھی ہمارے آغا مختار نے پڑھائی تھی، جو میں کچھ مہینے پہلے، بلکہ شاید 1.5 سال پہلے میں نے بتائی تھی کہ الحمدللہ من اول الدنیا الی فنائہا ومن الآخرت الی بقائہا والحمدللہ علی کل نعمت استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین۔ یہ کتنی دیر لگتی ہے، اس میں بھیج بھی چکا ہوں، نہیں ملی تو دوبارہ منگوا لیں۔ اس دعا کو علامہ مجلسی نے ایک شب جمعہ میں پڑھا۔ وہ فرماتے ہیں اگلی شب جمعہ جب میں یہ دعا پڑھنے لگا
تو ہاتف غیب نے آواز دی، مجلسی پچھلی شب جمعہ پڑھی جانے والی تمہاری دعا کا ثواب ابھی فرشتے لکھ نہیں سکے، اس دعا کو ضرور شب جمعہ میں پڑھیں۔ ایک فاتحہ کبیرہ ہے، میرے بزرگ تھے، بہت ہی بڑی ہستی تھے، آیت اللہ العظمیٰ آغا تقی بہجت، جس مسجد میں، مسجد امام رضا علیہ السلام میں، گزر خان میں وہ نماز پڑھاتے تھے اور میں درس پڑھاتا تھا۔ ہفتے میں 5 دن میری ان کی ملاقات ہوتی تھی۔ دوست تھے، بڑے سمیمی بزرگ تھے، مہربان تھے اور ہمسائے بھی تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ فاتحہ کبیرہ اگر آپ پڑھ لیں خاص طور پہ شب جمعہ میں تو اس کا ثواب یہ ہے، ایک تو مرحومین کی منزلیں آسان ہو جائیں گی جو آپ کے مرحومین ہیں، دوسرا آپ کی دنیا اور آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں۔ فاتحہ کبیرہ، وہ کیا ہے فاتحہ کبیرہ؟ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ چاروں قل، ایک مرتبہ سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور 3 مرتبہ آیت الکرسی۔ اس کو فراموش نہ کریں، اس سے پریشانیاں، مشکلیں ختم ہو جائیں گی دنیا کی، اور مرحومین کو تو آف کورس ثواب ہوگا ہی۔ مرحومین کی یہ خزانہ شمار ہوتا ہے، آغا فرماتے تھے یہ بیش بہا خزانہ ہے مرحومین کے لیے، اور تمام مشکلات اور پریشانیوں کا حل ہے زندوں کے لیے۔ سورہ جمعہ کو اگر کوئی پڑھے تو سورہ جمعہ اس دن سے لے کر، یعنی آج کی شب میں کوئی پڑھ لے، آج سے لے کر اگلے ہفتے تک انشاءاللہ 11 تاریخ تک گناہوں کا کفارہ ہو جاتا۔ یعنی میں سمجھتا ہوں گناہ لکھے ہی نہیں جاتے، اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے محفوظ و مصون فرمائے۔ ایسی اگر کوئی روایت ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہوں پہ جرت شروع کر دے، نعوذ باللہ۔ میرے ایک کلاس فیلو تھے، جب انہوں نے یہ روایت سنی تو کہنے لگے کہ آج ملک چلے فلم دیکھتے ہیں، اس لیے کہ اب تو گناہ ہی لکھے نہیں جانے، لہذا آج ہم پکچر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں فلم کی مووی، نہیں پہلے کیا کہتے تھے، پکچر کہتے تھے، شاید پکچر کہتے تھے یا فلم۔ بہرحال ہم نے تو دیکھی نہیں الحمدللہ، ہمیں اس لیے پتہ بھی نہیں کہ یہ کیا بلا ہوتی ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ جمعہ کا روزہ 20 روزوں کے برابر ہے۔ اگر شب جمعہ میں عہد کر لے کہ کل روزہ رکھوں گا 20، اگر کوئی 3 روزے مہینے میں رکھ لے، سمجھے اس نے 2 مہینے کامل روزے رکھ لیے۔ اچھا، اس شب جمعہ کے کچھ نام تھے جب ہم کم گئے، یاد ہوگا ایک تو بتایا تھا لیلۃ احیاء الاموات، اس میں مردے زندہ ہو جاتے، مردے آتے ہیں باقاعدہ زندہ ہو کر۔ یہ ملک الطاف حسین بھی آئے تھے اتفاق سے، یہ تو شب جمعہ سے بھی پہلے آ گئے، یہ تو اسی رات کو، جس رات ہم دفنا کے آئے ہیں، تو میں سویا ہوا تھا، تقریباً کوئی 2 بجے کا ٹائم ہوگا رات کا، 2 بجے آئے ہیں، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے اور ان کے آس پاس بے تحاشا بے شمار فرشتے کھڑے، اسی سے میں اٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، بڑے نیک مومن تھے، بیماری کے باوجود مجلس مظلوم کربلا میں آتے تھے۔ جو لوگ نخرے کرتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا نخرے نہ کریں، آن لائن ہی دیکھ سن لیں، مجلس حسین سے نخرہ نہ کریں، یہ نخرے کرنے والی ہستیاں نہیں ہیں، عاجزی کے ساتھ ان سے مانگنا چاہیے، الحمدللہ یہ ضرور عطا کرتے ہیں اور اللہ سے مہربانی کرواتے ہیں۔ یہ جو شب جمعہ ہے ماشاءاللہ لیلۃ ذکر اللہ، ایک تو اس کا یہ نام ہے، یہ اللہ کے ذکر کی رات ہے، لیلۃ المناجات، لیلۃ الدعاء، لیلۃ الاستغفار، لیلۃ التوبہ، لیلۃ المغفرہ، لیلۃ الزیارت، زیارت امام حسین، لیلۃ مجلس الحسین علیہ السلام، لیلۃ ذکر الشہداء، لیلۃ الفاتحہ، یہ سارے نام اس شب جمعہ کے ہم نے قم میں پڑھے تھے، سنے تھے اپنے اساتذہ سے۔
لیلۃ الجنت بھی ہے، بے شک بالکل لیلۃ الجنت بھی ہے، جا لیلۃ ظہور الحجت بھی ہے امام زمان علیہ السلام، اور لیلۃ الحسین بھی ہے، شب امام حسین ہے، شب زیارت بھی ہے، شب شہادت بھی ہے، جی ہاں، اور شب قیامت بھی ہے، یہ شب قیامت بڑے نام ہیں اس کے، اس لیے آپ اس کو خاص اہمیت دیں۔ آغا مختار سے بھی کہوں گا یہ کالے نہیں کرتے ہیں، ان کو کالے کرنی چاہیے، کالے کریں 15-20 لوگ تو آ جانے چاہیے نا، اگلی دفعہ کالے کریں ذرا میں، جی ہاں۔ اب ایک بات اور سن لیجئے کہ یہ حدیث عجیب ہے، پیغمبر نے فرمایا ہر شب جمعہ میں مؤمنین کی ارواح آتی ہیں، اور بعض اوقات فرماتے ہیں پیغمبر پلٹ جاتی ہیں اپنے بندوں سے، اپنے دوستوں رشتہ داروں سے مایوس کہ انہوں نے ہمیں حصہ نہیں دیا، نہ ہمارے نام کا صدقہ کیا، نہ خیرات کی، نہ ہمیں یاد کیا، نہ فاتحہ دیا، اور جن کو صدقہ خیرات فاتحہ مل جائے وہ خوش جاتے ہیں، لہذا بلکہ حضور فرماتے ہیں وہ پلٹتے ہوئے مرحومین، ماں باپ یا بھائی بہن جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں، وہ کہہ کے جاتے ہیں کہ ہماری تنہائی پر رحم کرو، اللہ اکبر۔ لہذا میرے بھائی بہنوں، شب جمعہ کو بڑی اہمیت آپ نے دینی ہے۔ جو سورہ جمعہ پڑھے گا یقیناً وہ جنتی ہوگا شب جمعہ میں، اور جو سورہ واقعہ پڑھے گا کبھی تنگ دست نہ ہوگا، خاص طور پہ شب جمعہ میں۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا اے سلمان، جب والدین فوت ہو جائیں تو ان کی روحیں اولاد کے پاس لوٹتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں، گریہ ازاری آہ و بکا کرتی ہیں اور سوال کرتی ہیں، اللہ اکبر، ماں باپ سوالی بن کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صدقات کرو ہمارے لیے، نیک اعمال کرو، ہم پر مہربانی کرو، اپنی اولاد سے یہ سوال کرتے ہیں۔ سلمان نے کہا مولا یہ کب آتی ہیں؟ فرمایا شب جمعہ میں، والدین شب جمعہ میں آتے ہیں۔ خوش قسمت ہے ہمارے حاجی صاحب جنہوں نے ہمیشہ اپنے والدین کے لیے، یہ یہاں ہوں نہ ہوں ماشاءاللہ، انہوں نے مجلس رکھی ہے، جن کے والدین جا چکے ہیں وہ تو شب جمعہ کو مس ہی نہ کریں، اور جن کے ہیں بھی ان کے والدین تو جا چکے ہیں، ان کے لیے اجر و ثواب ہوگا، اور جب وہ آئیں گے تو خوش یہاں سے واپس جائیں گے۔ تو فرمایا شب جمعہ میں آتی ہیں اور پکارتی ہیں، اگر کوئی کچھ نہ دے تو مایوس واپس چلی جاتی ہیں بندوں سے۔ اے سلمان، ہمیشہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ جب تم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہو تو بارگاہ عزتی میں سلمان یہ کہتی ہے یا اللہ انہوں نے ہمیں یاد کیا ہے، ہم گزارش کرتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں تو انہیں معاف کر دے، ان کی پریشانیاں تو دور کر، انہوں نے ہم پہ رحم کیا ہے تو ان پر رحم فرما۔ لہذا شب جمعہ کو بالکل اعمال شب جمعہ، انشاءاللہ اگلی شب جمعہ میں اور بتاؤں گا، بہت اعمال ہے، بہت زیادہ مفاتی بھری پڑی ہے۔ میری جو کتاب ہے تحفہ درویش وہ بھری پڑی ہے، ابن طاووس کی کتب بھری پڑی ہے، مفاتیح الجنان جدید بھری پڑی ہے، اعمال کی جتنی کتابیں ہیں آپ ذرا الاقبال سید کی جو الاقبال ہے، کیا اس کے اندر اوراق کے اوراق بھرے ہوئے ہیں شب جمعہ کی اہمیت میں اور وظائف و اوراد شب جمعہ میں۔ مثلا ان میں سے جو اہم جیسے میں نے عرض کیا وہ ہے درود، 1000 دفعہ درود پڑھنے کا حکم ہے، شب و روز میں 1000 مرتبہ درود پڑھنے کا حکم ہے کہ کم از کم 1000 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے کثرت سے پڑھنے کا 100 مرتبہ بھی ہے، جو 1000 مرتبہ نہ پڑھ سکے وہ درود پڑھ لے 100 مرتبہ تو بھی کافی ہے، مگر 1000 مرتبہ جو بندہ 1000 مرتبہ، بلکہ جو بندہ 1 مرتبہ
درود پڑھتا ہے ایک مرتبہ. دیکھیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اس کا ثواب معلوم ہے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, 1000 گناہ مٹائے جاتے ہیں, 1000 درجے جنت میں بڑھائے جاتے ہیں. یہ جو تواسین ہے آقا کتنی ہے؟ 3. شاباش, 3 تواسین ہیں. تاسین میم جس کو تاسین تواسین, تواسین تینوں کے پڑھنے کا حکم ہے, سنت ہے کہ پڑھی جائیں. جو پڑھے گا وہ دنیا میں امان میں ہوگا, آخرت میں بھی امان میں ہوگا, تنگ دست نہیں ہوگا. جو تواسین 3 تواسین پڑھے گا. اسی طریقے سے الف لام میم سجدہ, یاسین, احقاف, سورہ واقعہ, دخان, طور, اقتربت الساعہ, سورۃ الجمعہ, منافقون پڑھنے کا حکم ہے. استغفار کا بڑا حکم ہے. جب حضرت یعقوب کے بیٹوں نے توبہ کرنی چاہی, وہ جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا تھا, تو آپ نے کہا صبر کرو, سحر جمعہ ہو جائے میں تمہارے لیے دعا کروں گا. سحر جمعہ میں یعقوب نے دعا کی, یوسف کے بھائی بخشے گئے. جو یوسف کے بھائیوں کو بخش سکتا ہے, ہم غریبوں کو بھی معاف فرمائے گا. اس لیے سحر جمعہ, شب جمعہ میں ایک نماز ہے امام زمانہ کی, جس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ معلوم ہے نا, اور 7 مرتبہ رکوع اور سجدے کی تسبیح, اور قنوت میں اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن. اللہ آپ کو اور مجھے توفیق دے. وبالاسحار ہم یستغفرون میں ہم شمار ہوں. شب جمعہ میں یہ روایت بڑی اچھی ہے. حضور فرماتے ہیں شب جمعہ میں دریاؤں کی مچھلیاں, سمندروں کی مچھلیاں, نہروں کی مچھلیاں سر اٹھاتی ہیں پانی سے اور مغفرت کی دعا کرتی ہے. صحرائی جانور سر کرتے ہیں آسمان کی طرف, وہ بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں یا اللہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں نہ پکڑ لینا. ہمارے 5ویں امام فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ ساری رات شب جمعہ میں آواز دیتا ہے, اللہ کے بہاف پر کوئی ہے جو رزق مانگے میں رزق دوں. اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کے بہاف پہ, یعنی اللہ کی آواز ہے گویا, اس کی زبان میں کوئی طالب رزق ہے میں رزق دوں, کوئی طالب مغفرت ہے میں معاف کر دوں, کوئی طالب دعا ہے میں اس کی دعا کو قبول کر دوں, کوئی سائل ہے صبح سے پہلے میں اسے دے دوں, کوئی وہ ہے جس کا رزق میں نے تنگ کر رکھا ہو طلوع آفتاب سے پہلے میں اسے عطا کر دوں, کوئی ہے جو دنیا اور آخرت مانگ لے اس شب جمعہ میں طلوع صبح سے پہلے اسے دے دوں. بلک میں سب کچھ مل رہا ہے کہ اگر ہم شب جمعہ میں تھوڑی سی توجہ دیں. کوئی غمگین ہے میں اس کا غم ٹال دوں, کوئی مریض ہے میں صبح سے پہلے اس کو شفا دے دوں, کوئی مظلوم ہے میں ظالم کے ظلم کو صبح سے پہلے ختم کر دوں. کیا حدیث قدسی ہے, سبحان اللہ. مولا علی فرماتے ہیں جمعہ عید کا دن ہے, ھذا یوم الجمعہ عید, سرکار فرما رہی ہے جمعہ عید کا دن ہے. ان اللہ اختار یوم الجمعہ, یہ 7 دنوں میں سے مختار ہے, سید الایام ہے, یہ سیدۃ اللیالی ہوگی یہ جو شب ہے. فجعلہ عیدا, امام فرماتے ہیں اس کو اللہ نے عید بنایا ہے. ایک اور جملہ سن لیجئے, پرندے شب جمعہ میں بلکہ 24 گھنٹوں میں جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں کہ آج سلامتی کا دن ہے, عذاب کا دن نہیں ہے. اس لیے اس دن میں 2 رکعت نماز ہے, وہ بھی سن لیجئے.
اس شب میں کہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ منسوب الی امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ ہے۔ مغرب و عشاء کی پہلی رکعتوں میں جمعہ پڑھنے کی تاکید ہے، عشاء کی دوسری میں الاعلیٰ پڑھنے کی تاکید ہے، اور مغرب کی دوسری میں منافقون، بلکہ پہلی نمازوں میں ظہرین میں بھی پڑھنے کی تاکید، فجر میں بھی عطا کی گئی ہے۔ ظہرین تو خیر اس میں اگر آپ جمعہ نہ پڑھ رہے ہیں، ویسے تو جمعہ پڑھ رہے ہیں تو جمعے میں تو آپ سن ہی لیتے ہیں سورہ جمعہ کو بھی اور منافقون کو بھی۔ ایک اور طریقہ ہے، بس میں آپ کی زحمتوں کو ختم کروں، طویل زحمت نہیں، یہ بڑا بی بی پاک کا جو طریقہ تھا، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، وہ بھی سن لیجیے۔ بی بی کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مومنین کے لیے بلک میں دعائیں فرماتی تھی، نام لے لے کر، سلمان، بوذر، مقداد، عمار، صہیب، بلال، دعائیں ہو رہی ہیں، ابن عباس دعائیں کی جا رہی ہیں، فضا، ام ایمن۔ تو اس شب جمعہ میں دعائیں کریں بی بی پاک کے طریقے کو استعمال کرتے ہوئے۔ اللہم انی اسألک بوجہک الکریم واسمک العظیم ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تغفر لی ذنبی العظیم۔ یہ سجدے میں اگر نوافل میں کوئی پڑھے، عشاء کے رات کے نوافل میں، تو جب سر اٹھائے گا تو معاف ہو چکا ہوگا۔ اس شب کی یہ خاص برکت ہے کہ اسے معافی مل چکی ہوگی۔ اچھا یہ بھی ہے کہ آداب شب جمعہ میں یہ ہے کہ شب جمعہ میں شعر نہیں پڑھنا، جو ایک شعر پڑھے گا، ایک شعر ذرا سن لیجیے، صرف ایک شعر جو پڑھے گا اس کی 5 نمازوں میں سے کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ شب جمعہ اور روز جمعہ شعر پڑھنا مکروہ ہے، مگر وہ شعر محمد و آل محمد کی مدح سرائی میں ہو، حمد میں ہے، نعت میں ہے، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، سلام ہے، نوحہ ہے، رباعی ہے، اللہ کے لیے حمد یا نبی کے لیے نعت یا محمد و آل محمد کے لیے قصیدے وغیرہ، وہ جائز ہیں، ان میں کوئی، جیسا کہ خود مسجد میں بھی مکروہ ہے، آپ جانتے ہیں رمضان میں بھی مکروہ ہے، مگر محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے کراہت دور ہو جاتی ہے۔ آخری بات سن لیں، پھر اگلے سلسلے گفتگو میں انشاءاللہ 106 میں اگلی شب جمعہ کو بتائیں گے۔ آج ایک بات اور سن لیجئے، جو بندہ 10 مومنین کے لیے دعا کر دے، 10 مرحومین کے لیے، یہ عجیب روایت ہے، اگر آج صرف یہی روایت آپ یاد کر لیں تو کافی ہے، اور اس کو عام کر دیں، پلیز بھیج دیں۔ جو بندہ شب جمعہ میں 10 مومنین مرحومین کے لیے دعا کر لے، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔ 10 کے نام لے لیں، مثلا آپ نام بتا دیں، حاجی صاحب نام کوئی بتا دیجئے، مثلا مثال کے طور پر ہمارے سجاد حسین شاہ، مجاہد حسین کاظمی، ہمارے مولانا سفیر حسین آغا سجاد ہو گئے، اپنے وہ شاہ صاحب امتیاز شاہ ہو گئے، غلام مرتضی جعفری ہو گئے، ممتاز بیگم ہو گئی، خورشید انور ہو گئے، حاجی غلام رسول، اے ڈی چودھری، اپنے اسد رضوی، اپنے ذوالفقار شاہ جی، سیدہ کنیز فاطمہ عامر کاظمی، ملکہ طاف، 10 کے لیے جو دعا کر لے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو شب جمعہ کو منازل آخرت کی آسانی، تیسیر اپنے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے کرنے کی اور منانے کی، اور اس بلک میں اللہ کی رحمت عنایت کے حاصل کرنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ بس مجلس تمام ہو گئی۔ اس شب میں ظاہر ہے کہ یہ ایام تو بی بی پاک کے ہیں، کل ولادت کا دن تھا، بہت بڑی عظیم خوشی کا دن تھا کل، مگر شب جمعہ میں وہ بی بی کبھی بھی شب جمعہ آ جائے، کبھی بھی عید کے دن کیوں نہ آ جائے، وہ بی بی پھر بھی اپنے بیٹے کے لیے روتی ہے۔ شب جمعہ میں مجلس ضرور ہوتی ہے، شب جمعہ مجلس حسین کی رات ہے،
بی بی خدیجہ، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہما، انبیاء کی ارواح، حضور مولا علی، امام حسن، ذریت امام حسین، امام زمانہ، یہ سب جاتے ہیں کربلا۔ آج کربلائیوں کی رات ہے، آج کربلائیوں کی رات ہے۔ ایک ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے مشت عباس، جب میں قم میں تھا، جب ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی، تو ہم ان کے پاس سے گروسی لیتے تھے۔ ظاہر طالب علم تھے، غریب بھی تھے، تو ادھار لے لیتے تھے، جیسے حاجی صاحب سے ادھار لے لیتے ہیں، بعد میں دے دیتے تھے جب شہریہ ملا۔ تو مشت عباس نے یکا یک میں نے دیکھا کہ مجھ سے کہا کہ آغا سخاوت عظیم بے بعد مارا مشت عباس کربلائی بگو، مجھے آج کے بعد مشت عباس کربلائی کہنا۔ وہ مشت کہتے ہیں، اصل میں مشہدی ہوتا ہے، مشہدی، وہ ایرانی مشہدی کو مختصر بنا دیتے ہیں مشت، مشت عباس، مشت عباس۔ بلکہ بعض تو میں نے یہ دیکھا ہے کربل عباس، یہ یوں بھی کربل حسین، کربل محمد، وہ نام محمد ہے، کربلائی کو کربل کہہ دیتے ہیں جلدی میں، کربلائی۔ جیسے ہمارے وہ مولانا علی رضا یاد کرا رہے تھے محمد حسین کربلائی، وہ اللہ ان کی بھی مغفرت کرے، اپنے حسنین تھے، یہ حسنین جو زیدی آل حسنین، جی اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ جتنے بھی مرحومین ہیں، حاجی محمد رزاق گجر کے بھی جو مرحومین ہیں ان کی بھی، حاجی نذیر کے بھی مرحومین کی، سید اصغر کے، جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں، آپ جتنے تشریف فرمائے، میرے سب کے مرحومین کی مغفرت ہو۔ تو وہ کہتے تھے مجھے، بس زیادہ زحمت نہیں، آج ایک دو ہی جملے کہوں گا، وہ کہتے تھے عظیم بے بعد مرا مشت عباس کربلائی بیگو۔ تو میں نے کہا کہ مشت عباس، تو کل تک تو پرسوں تک تو مشت عباس تھا، یہ کربلائی کیسے بن گیا؟ تو وہ کہتے تھے میں نے جب سے سنا ہے نا کہ کربلائیوں کا الگ دروازہ ہے جہاں سے مولا حسین خود انہیں جنت میں داخل کرے گا، تب سے میں کربلائی بن گیا ہوں۔ ہم تو الحمدللہ کربلائی ہیں، شکر خدا ہے، اللہ ہمیں کربلائی ہی دنیا سے لے جائے۔ اور میں بس کربلائی کا جملہ ایک کہوں گا، وہی مصائب کے لیے کافی ہے، کہ جب زینب اجڑ کے آئی تھی تو کہتی تھی میں نے سوچا تھا بھیا میرے کربلائی کا شہر آباد ہوگا، مگر میں تو دیکھ رہی ہوں آج بھی سنسانی ہے۔ اور جب گئی تھی تو یہ کہہ کے گئی تھی اے میرے کربلائی بھائی، تیرے بدن نازنین کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بے گور و کفن دیکھا ہے، تیری بے کفنی کا اتنا چرچا کروں گی کہ گھر گھر میں کفن کربلا پہنچا دوں گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ متوجہ زیارت وارث علی۔